رات کے گہرے اور خاموش سناٹے کا تصور کیجیے، جب پوری کائنات گویا اپنی سانسیں روکے سو رہی ہوتی ہے۔ دن بھر کا شور و غل ختم ہو چکا ہوتا ہے اور ہر جاندار گہری نیند کی وادیوں میں گم ہوتا ہے۔ ایسے میں جب آپ اپنے نرم و گرم بستر پر جسمانی اور ذہنی تھکن کو دور کرنے کے لیے میٹھی نیند کے مزے لے رہے ہوں اور اچانک آپ کی آنکھ کھل جائے تو یہ ایک عجیب اور منفرد تجربہ ہوتا ہے، خصوصاً رات کے 3 بجے سے لے کر 5 بجے کے درمیان کا وہ مخصوص دورانیہ جسے سحر کا وقت کہا جاتا ہے، جب اکثر لوگوں کو بار بار پیشاب کی حاجت محسوس ہوتی ہے یا بغیر کسی ظاہری وجہ کے ان کی نیند یکت ٹوٹ جاتی ہے۔ انسان ہڑبڑا کر اٹھتا ہے، نیم خوابیدہ حالت میں گھڑی کی طرف دیکھتا ہے، اور حیرت کی بات یہ ہوتی ہے کہ ہر بار وقت وہی 3 بجے سے 5 بجے کے درمیان ہوتا ہے۔ کیا آپ نے سنجیدگی سے ایک لمحے کے لیے رک کر سوچا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں نہ یہ آنکھ 12 بجے کھلتی ہے اور کیوں نہ فجر کے فوراً بعد؟ آخر کیا راز ہے کہ مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، امیر ہو یا غریب، دنیا بھر میں کروڑوں انسان اسی مخصوص وقت میں اس عجیب کیفیت سے گزرتے ہیں؟ کیا یہ محض ایک اتفاق ہے یا اس کے پیچھے قدرت کا کوئی عظیم راز، کوئی خاموش پیغام اور کوئی کائناتی اشارہ چھپا ہوا ہے؟ محترم ناظرین، اللہ رب العزت کی حکمتیں بڑی گہری اور بے شمار ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی انسان سے ناراض ہوتا ہے تو وہ اس کا رزق بند نہیں کرتا، اس کی سانسیں نہیں روکتا اور نہ ہی اسے فوری طور پر کسی بڑی مصیبت میں ڈالتا ہے، بلکہ وہ اس سے اپنی بندگی کی مٹھاس اور سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ وہ اسے اپنے در پر آنے کی ہمت نہیں دیتا۔ اس کے برعکس اللہ تبارک و تعالی جس سے محبت کرتا ہے اور جس پر راضی ہوتا ہے اسے اپنے حضور کھڑا کرنے کے لیے خود بیدار کرتا ہے۔ اسلام میں طہارت، پاکیزگی اور وضو کی کتنی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص وضو کرنے سے پہلے پہلا کلمہ طیبہ پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالی وضو کے ہر قطرے کے عوض ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو قیامت تک اس بندے کے لیے تسبیح و تحلیل کرتا رہتا ہے، اور اس کا ثواب قیامت تک اس شخص اور اسے بتانے والے کو ملتا رہتا ہے۔ اب ذرا اس خاموش پیغام پر غور کرے جو آپ کو رات کے اس پہر دیا جا رہا ہے۔ کائنات کی توانائیاں اس وقت اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب رات رخصت ہو رہی ہوتی ہے اور دن کی روشنی نے ابھی قدم نہیں رکھا ہوتا۔ یہ 2 دنیاؤں کے درمیان کا وہ لطیف لمحہ ہے جہاں کائنات کی سب سے پاک اور مؤثر موجیں زمین پر اتر رہی ہوتی ہے۔ اس وقت کی فضا میں ایک ایسی روحانیت اور سکون ہوتا ہے جو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہوا کی مخصوص ٹھنڈک اور تازگی اس بات کا اعلان کر رہی ہوتی ہے کہ غفلت کا وقت ختم ہوا اور شعور کی بیداری کا لمحہ آ گیا۔ اکثر لوگ اس کیفیت کو معمولی جسمانی ضرورت، پانی کی زیادتی یا بڑھتی عمر کے اثرات کہہ کر نظر انداز کر دیتے ہیں،
لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بیداری دراصل ایک روحانی الارم ہے جو آپ کے باطن کو جھنجھوڑنے کے لیے بجایا جاتا ہے۔ دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی دکھ، فکر، آزمائش یا پریشانی میں گھرا ہوا ہے۔ کوئی رزق کی تنگی کے لیے پریشان ہے، کوئی بیماری کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، کسی کی اولاد نافرمان ہے تو کوئی اپنے مستقبل کے نامعلوم خوف میں مبتلا ہے۔ یہی تمام ذہنی بوجھ اور قلبی اضطراب انسان کو اس وقت بیدار کرتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہے کہ یہ وقت کوئی عام وقت نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث کے مطابق سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب ہر رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اسے بخشش دوں۔ ذرا سوچئے، جب کائنات کا بادشاہ، تمام خزانوں کا مالک خود دستک دے رہا ہو اور بندہ اسے معمولی حاجت سمجھ کر وضو کرنے کے بجائے دوبارہ کمبل تان کر سو جائے تو اس سے بڑی محرومی اور کیا ہو سکتی ہے۔ فرشتے آپ کو جھنجھوڑتے ہیں، آپ کے دل میں ایک بے چینی پیدا کرتے ہیں تاکہ آپ اٹھیں، پیشاب کی حاجت کے بہانے بستر چھوڑیں، وضو کی ٹھنڈک سے اپنے گناہوں کی تپش دور کریں اور اس خالق کے سامنے ہاتھ پھیلا دیں جو آپ کے تمام مسائل کا واحد حل رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں مومن بندوں کی ایک خاص صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ راتوں کو کم سوتے ہیں اور سحر کے وقت اپنے رب سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ یہ وقت روحانیت کی بہار کا موسم ہے جہاں بندہ اور رب کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں رہتا۔ جدید میڈیکل سائنس اور نفسیات بھی اس حقیقت کی تصدیق کرتی ہے کہ صبح صادق سے پہلے کا وقت انسانی اعصاب، دماغ اور پھیپھڑوں کے لیے انتہائی مفید ہے۔ اس وقت انسانی دماغ سبکہ نشیں سے کانشیں کی طرف آ رہا ہوتا ہے۔ اس وقت کی گئی گہری سانسیں اور سجدے کی پوزیشن جسم میں خون کی گردش کو متوازن بناتی اور ذہنی تناؤ کو جڑ سے ختم کرتی ہے۔ بزرگان دین اور اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ اگر رات کے اس پچھلے پہر آپ کی آنکھ کھل جائے تو یہ سزا نہیں بلکہ ایک انعام ہے، یہ بلاوا ہے، محرومی نہیں۔ یہ پیغام ہے کہ اے انسان، جس مقصد کے لیے تجھے پیدا کیا گیا ہے اسے یاد کر۔ آپ نے کبھی سوچا کہ پیشاب کی حاجت ہی کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ یہ ایک ایسی جسمانی ضرورت ہے جسے انسان زیادہ دیر تک نظر انداز نہیں کر سکتا۔ یہ آپ کو بستر سے اٹھانے کا ایک انتظام ہے تاکہ آپ غفلت سے نکل کر پاکیزگی کی طرف آئیں۔ وضو کرنا بذات خود ایک مکمل علاج ہے جو انسان کو ذہنی تازگی عطا کرتا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو بیدار ہو
اور دعا کرے کہ اے اللہ مجھے بخش دے تو اس کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے، اور اگر وہ اٹھ کر نماز پڑھے تو اس کی نماز بھی قبول ہوتی ہے۔ اب ذرا سوچئے، اگر یہ لمحہ اتنی قبولیت کا ہے تو کیا یہ محض اتفاق ہو سکتا ہے کہ آپ بار بار اسی وقت بیدار ہوں؟ ہرگز نہیں۔ یہ کائنات کے مالک کی طرف سے آپ کو دی گئی ایک اسپیشل اپارٹمنٹ ہے جسے ہم غفلت کی وجہ سے ضائع کر دیتے ہیں۔ لہٰذا جب اگلی بار آپ کی آنکھ 3 بجے سے 5 بجے کے درمیان کھلے، چاہے وہ پیشاب کی وجہ سے ہو یا بلا وجہ، تو اسے معمولی نہ سمجھے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں زمین خاموش ہوتی ہے، آسمان متوجہ ہوتا ہے، اور رب کائنات اپنے بندے کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ کے آنسوؤں کی قیمت موتیوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ آپ کی چھوٹی سے چھوٹی دعا اس وقت عرش کے پایوں کو ہلا سکتی ہے۔ یہ راز سمجھے بغیر یہ کیفیت ہمیشہ ایک الجھن بنی رہے گی، مگر جس دن آپ نے اس اشارے کو سمجھ لیا، اس دن آپ کی زندگی کے بند دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ بیداری ایک پکار ہے، ایک پیغام ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کا رب آپ کے قریب ہیں، اور وہ آپ کی پکار سننے کا منتظر ہے۔ اس لمحے کو غنیمت جانیں، اپنی روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش کریں، اور سحر کے ان نورانی لمحات سے اپنے مقدر کی تاریکیوں کو دور کریں۔ یہی وہ کامیابی کا راستہ ہے جو انسان کو دنیاوی پریشانیوں سے نکال کر حقیقی اطمینان قلب کی منزل تک پہنچاتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آج کی اس ویڈیو نے آپ کے دل پر دستک دی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ بیداری واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک تحفہ ہے، تو اس پیغام کو صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کر کے اس خیر کے کام میں ہمارا ساتھ دیں۔ ایک خاص بات، اگر آپ بھی رات کے اس مبارک پہر میں بیدار ہونے والے خوش نصیبوں میں شامل ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کے لیے الحمدللہ ضرور لکھیں، یا اپنی کوئی ایسی دعا لکھ دیں جس پر ہم سب مل کر آمین کہہ سکیں۔ کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کس کی زندگی بدل دے۔ ایسی ہی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑنے کا یہ سفر جاری رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔